السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سود کی حرمت، سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر اسے پاگل بنا دیا ہو۔ اس کی وجہ ان کا یہ قول نظریہ ہے کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اب جس شخص کو اس کے پروردگار سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود سے رک گیا تو پہلے جو سود کھا چکا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، مگر جو پھر بھی سود کھائے تو یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، خواہ اس کے نئے نئے نام ایجاد کر لیے جائیں۔ سود کبیرہ گناہ ہے۔ مسلم حدیث نمبر 106۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، اس کے دستاویز لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت بھیجی ہے اور فرمایا یہ سب لوگ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ جو شخص جان بوجھ کر سود کو حلال سمجھے اس کے لیے شدید عذاب کی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سود لینے اور دینے اور اس کے تمام معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔